الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولئك يجزون الغرفة بما صبروا اولئک یہ لوگ کون لوگ؟ عباد الرحمن۔ یجزون انہیں جزا میں دیے جائیں گے، الغرفۃ بلند و بالا محل، یعنی غرفہ اصل میں کہتے ہیں ہر بلند عمارت اور اونچے محل کو، بالا خانے کو، بما صبروا اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا، ویلقون اور ان کا استقبال کیا جائے گا، اور یہ استقبال کون کریں گے؟ اللہ تعالیٰ اور فرشتے، اور یہ سلام کے ذریعے سے استقبال ہوگا۔ ویلقون اور ان کا استقبال کیا جائے گا، فیہا اس میں، تحیتاً زندگی کی دعا، تحیتاً زندگی کی دعا، تحیہ کہتے ہیں زندگی کی دعا دینے کو، وسلاماً اور سلام کے ساتھ، خالدین ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا اس میں، حسنت اچھی ہے وہ، مستقراً ٹھہرنے کی جگہ، ومقاما اور رہنے کی جگہ۔ قل فرما دیجئے، کہہ دیجئے، ما یعبأ یہ ما استفہامیہ بھی بن سکتا ہے اور ما نافیہ بھی۔ جب استفہامیہ ہوگا تو پھر اس وقت ترجمہ بنے گا کہ میرا رب تمہاری کیا پرواہ کرے گا، اور اگر نافیہ ہو تو میرا رب تمہاری پرواہ نہیں کرتا۔ قل کہہ دیجئے، ما نہیں، یعبأ پرواہ کرتا، بکم تمہاری، ربی میرا رب، لولا اگر نہ، دعاؤکم تمہارا پکارنا، اگر تمہارا پکارنا نہ ہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ فقط پس بے شک، کذبتم تم نے جھٹلا دیا، فسوف پس ان قریب، یکون ہوگا کیا؟ جھٹلانے کا انجام، لزاما چمٹ جانے والا۔ اللہ رب العالمین نے پہلی آیت کے اندر اشارہ کیا ہے اہل ایمان کی جانب، عباد الرحمن کی جانب، فرمایا کہ ہم یہ عباد الرحمن کو جزا کے اندر، بدلے کے اندر بلند و بالا خانے دیں گے، اور یہ ہر ایک کو اس کے مراتب کے لحاظ سے ہوگا، اس کے اعمال کے لحاظ سے اس کی بلندی ہوگی، اور حدیث کے اندر یہ ثبوت بھی موجود ہے، اور قرآن کریم کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ کیوں ان کو ملے گا؟ بما صبروا اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا۔ صبر تین قسم کا ہوتا ہے، نیکی پر صبر کرنا، برائی سے اجتناب پر صبر کرنا، اور حق کی راہ میں پیش آنے والی مصیبتوں پر صبر کرنا، اور یہ تینوں کے تینوں مفہوم بن سکتے ہیں۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ تو اللہ رب العالمین ان کے صبر کی وجہ سے کہ انہوں نے اپنے آپ کو نیکی پر لا کر کھڑا کیا، اپنے آپ کو برائی سے بچایا، اور جو اسلام کے راستے میں ان کے لیے مصائب اور پریشانیاں آئیں ان سے اس پر کیا کی؟ تکالیف کے اوپر صبر کیا، اس وجہ سے۔ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا اور جنت کے اندر اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کی طرف سے ان کے استقبال کے اندر سلام کہا جائے گا، اور قرآن کریم کی کئی آیات میں یہ بات موجود ہے۔ اور خالدین فیہا اللہ کہتے ہیں ہمیشہ اسی جنت میں رہنے والے ہوں گے، حسنت مستقرن یہ کتنی بہتر جگہ ہے۔ پیچھے آپ نے پڑھا تھا اولئک شر مکان واضل سبیلا، کفار کے بارے میں، کہ وہ بدترین جگہ ہے، بدترین جگہ ہے اور بدترین گمراہی کے راستے پر ہے۔ لیکن ایمان والوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ اچھی ٹھہرنے کی جگہ ہے اور اچھی رہنے کی ان کی جگہ ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کو تمہاری کوئی بھی پرواہ نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کیوں تمہاری پرواہ کرتا ہے؟ تمہاری پرواہ اللہ تعالیٰ کیوں کرتا؟ لولا دعاؤکم، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں دعاؤکم کا معنی ایمانکم، یعنی اگر تمہارا ایمان لانا نہ ہوتا تو رب العالمین کبھی بھی تمہاری پکاروں کو نہ سنتا۔ اور دوسرا اس کا مفہوم یہ بھی ہے کہ کفار بھی شدید مصیبت اور تکلیف کے وقت کس کو پکارتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کو، اور اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ ان کی التجا کو سن کر ان کی مصیبتوں کو
ٹال دیا کرتا تھا، دور کر دیا کرتا تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ما یعبؤ بکم، کیا ہے تمہارے رب کو کہ وہ تمہاری پکار نہ سنے؟ چاہے تم نافرمان ہو لیکن رب کو پکارتے ہو، رب تمہاری پکار سن لیتا ہے۔ لیکن فقط کذبتم، لیکن تم وہ لوگ ہو کہ جنہوں نے جھٹلا دیا، تکذیب کر دیا، اتنی بڑی نشانیاں دیکھتے ہو لیکن پھر بھی مانتے نہیں ہو، تو اس وجہ سے تمہیں ایک عذاب ملنے والا ہے اور وہ عذاب تم سے چمٹ جائے گا۔ دنیا کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے ان کو عذاب دیا، جیسے جنگ بدر کی صورت کے اندر اور دیگر جنگوں کی صورتوں کے اندر، اور آخرت میں بھی ان کو اللہ رب العالمین کیا دیں گے؟ عذاب دیں گے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔